ہمارے سامنے وہ ہیں جو دلوں پر راج کرتے ہیں، ہمارے سامنے وہ ہیں جو دلوں پر راج کرتے ہیں، چھڑا کر لطف دنیا الفت رب کی برتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے ہمارے بہت ہی عظیم مذہبی شخصیت، پیر طریقت، راہبر شریعت، ولی ابن ولی، ہمارے دلوں سے گناہوں کا زنگ اتار کر عشق خدا و مصطفیٰ بننے کے لیے تشریف فرما ہیں۔ پیر طریقت، راہبر شریعت، ہمارے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا خواجہ عبد الماجد صدیقی دامت برکاتہ العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثقة كنزي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ جامعہ کا سالانہ روحانی اصلاحی یہ باوقار عظیم الشان پروگرام، جس میں ہم اور آپ جمع ہیں، جو دستار فضیلت کے عنوان سے معنون ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس ادارے کی اللہ تعالیٰ اس دینی خدمات کو مزید قبولیت عطا فرما دے۔ الحمدللہ علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور ہمارے بڑے حضرات تشریف لانے والے ہیں۔ پروگرام کافی دیر سے شروع ہے اور آپ بڑے شوق و ذوق سے سماعت کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اسی طرح آخر تک پائے تکمیل تک بخیر و عافیت مکمل فرمائے۔ دستار بندی اور دستار فضیلت، جو قرآن کی حفظ اور تکمیل کے موقع پہ کی جاتی ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اساتذہ اپنے شاگرد کے سر پہ دستار سجاتے ہیں۔ دوستو یاد رکھنا، حقیقت میں اساتذہ اور بڑوں کی طرف سے یہ ان شاگرد اور طلباء پہ اظہار اعتماد ہوتا ہے کہ یہ علم مکمل کر کے مستند ہو گیا، یا حفظ مکمل کر کے یہ اب مستند ہے، یہ مصلح پہ کھڑ کے الف سے لے کے والناس تک صحیح طریقے کے ساتھ یہ قرآن سنا سکتا۔ تو اساتذہ ان پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الثقۃ کنزی، اعتماد میرا خزانہ ہے۔ خزانہ محفوظ تو سب کچھ محفوظ، خزانہ غیر محفوظ تو سب کچھ غیر محفوظ۔ اس لیے ہمیں بھی اساتذہ اور اپنے بڑوں کے اس اعتماد کی لاج رکھنی چاہیے۔
عمومی طور پر اعتماد کے 5 زاویے ہیں۔ پہلا زاویہ اعتماد کا وہ اولاد کا اعتماد ہے اپنے ماں باپ پر۔ اولاد ماں باپ پہ اعتماد کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کوئی بچہ کسی بھی موقع پہ فیصلہ لینے سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے۔ ایک اللہ والے کسی کے ہاں مہمان ٹھہرے، میزبان نے غنیمت سمجھتے ہوئے چھوٹے بچے کو حضرت کے سامنے لا کے پیش کر دیا، فرمایا حضرت اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں اور اسے دعا دے دیں۔ حضرت نے بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا اور دعا دی، اور پھر جیب سے گڑ کی ڈلیاں نکالی، بچے کے سامنے کر دی، بیٹا یہ لے لو۔ عمومی طور پہ بچہ میٹھی چیز پسند کرتا ہے۔ اب بچہ لینے کی چاہت تو رکھتا ہے لیکن لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہا۔ اللہ والوں نے کچھ دیر بعد اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا، پھر دوبارہ آگے کر کے کہا بیٹا لے لو۔ اب بچے نے سامنے بیٹھے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا۔ جب بچے نے باپ کو دیکھا تو اللہ والے رو پڑے، گھر والا پریشان ہوا، شاید گستاخی بیت بھی ہو گئی۔ حضرت ناراض ہو گئے تو معذرت کرنے لگا، معافی مانگنے لگا، حضرت بچہ ہے، ناداں ہے، ناسمجھ ہے، اس کو آپ کے ہاتھ سے گڑ کی ڈلیاں لے لینی چاہیے تھی۔ اللہ والوں نے کہا میں اس لیے نہیں رویا کہ بچے نے میرے ہاتھ سے گڑ کی ڈلیاں نہیں لی، میں اس لیے رویا ہوں کہ ہم اس بچے سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ہم اپنی مرضیات اور اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں لیکن ایک مرتبہ بھی رب کی مرضی معلوم نہیں کرتے۔ یہ بچہ اپنی چاہت کو پورا کرنے سے پہلے اپنے باپ کو دیکھ کے اپنے باپ کی مرضی معلوم کر رہا ہے۔ تو یقیناً عمومی طور پہ بچہ ماں باپ پہ اعتماد کرتا ہے۔ فیصلہ لینے سے پہلے یہی وجہ ہے کہ وہ باپ کے چہرے کو دیکھتا۔ ایک اعتماد کا زاویہ یہ ہے۔ دوسرا اعتماد کا زاویہ وہ شاگرد کا اعتماد ہے اپنے استاد پر۔ پہلے دن بچے کو کچھ بھی نہیں پڑھنا آتا، استاد کو جیسے پڑھاتا ہے اسی صحیح سمجھ کے پڑھتا رہتا ہے۔ استاد مفتوح پڑھائے گا، مقصور پڑھائے گا، مضمون پڑھائے گا، ویسے ہی پڑھتا چلے جائے گا کیونکہ اسے اعتماد ہے میرا استاد مجھے جس انداز سے پڑھا رہا ہے وہی صحیح ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ تقلید کی سینگیں نہیں ہوتی، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ اپنے بڑے کی بات بغیر دلیل طلب کیے اس پہ صحیح ہونے کا اعتماد کر کے اس پہ عمل کر لینا، یہ تقلید ہے۔ ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو بغیر دلیل طلب کیے اس پہ اعتماد کر کے کہ یہ صحیح ہے اور اس پہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں، یہی تقلید کہلاتی ہے۔ وہ الگ بات ہے، آج تقلید کو نہ ماننے والوں کے بھی فتاوے شائع ہو چکے ہیں اور مارکیٹ میں مل رہے ہیں۔ فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ جو مفتی صاحب نے لکھ دیا ہے اس کو صحیح سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ تو ایک اعتماد کا زاویہ شاگرد کا اعتماد ہوتا ہے استاد پر، اور تیسرا اعتماد کا زاویہ وہ ایک مرید کا اعتماد ہے اپنے مرشد پر۔ اور یقیناً مرید مرشد پہ اعتماد کرے گا تو اسے فائدہ ہوگا، بشرطے کہ وہ مرشد متبع شریعت ہو۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ مرید مرشد پہ اعتماد کرے گا تو فائدہ ہوگا، بشرطے کہ وہ مرشد متبع شریعت ہو۔ ہاں، ورنہ آج کل ہمارا اور آپ کا جو علاقہ ہے ملتان اطراف، آپ سمجھتے ہیں کیا صورتحال؟ یہاں کی پیری مریدی کا رخ ہی الگ ہے۔ تعویذ چل گیا تو پیر بھی پکا، مرید بھی پکا، تعویذ نہ چلا پیر بھی فارغ، مرید بھی فارغ، اعتماد ختم۔ اس کو پیری مریدی نہیں کہتے، پیر رہبر کو کہا جاتا ہے۔
اللہ اور اللہ کے نبی و دین کا راستہ بتلانے والا، جس کو پتہ ہوگا وہی بتلائے گا۔ تو مرید کا اعتماد مرشد پر، اس پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتلاتا ہوں جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر کے ساتھ ایک چھوٹی مسجد تعمیر کی، جہاں آپ اسباق پڑھاتے تھے، آپ کا درس کا سلسلہ ہوتا تھا، وہاں جمعات اور نماز بھی وہیں پڑھی جاتی تھی۔ نماز جمعہ کے لیے آپ جامع مسجد دہلی میں تشریف لاتے تھے۔ تو آپ قرآن و حدیث اور دین پڑھانے کے ساتھ ساتھ بیعت کا سلسلہ بھی رکھتے تھے۔ آپ کا ایک شاگرد تھا جو عالم بن چکا تھا اور آپ کا مرید بھی تھا۔ توجہ کرنا، ایک دن بیٹی کا رشتہ طے ہوا، وہ دن آ گیا کہ بیٹی کو رخصت کر رہا۔ اللہ کی شان باعزت طریقے سے بیٹی کو بارات کے ساتھ رخصت کیا اور خوشی خوشی یہ حضرت کی خدمت میں پہنچ گیا کہ میں جا کے حضرت کو خوشخبری سنا دوں، میں نے فریضہ ادا کر دیا اور بیٹی کو باعزت رخصت کر کے آیا ہوں اور حضرت سے دعائیں لے لوں۔ لیکن یہ جیسے ہی حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں جا کے بیٹھا، حضرت نے جیب سے پیسے نکالے۔ توجہ کرنا کہیں بات کو صحیح سمجھ نہ پاؤ اور پھر اسے کچھ اور بنا لو، خواجہ صاحب نے یہ کہہ دیا اور یہ کہہ دیا۔ پیسے نکالے، ہاتھ آگے بڑھایا، کہا بیٹا یہ پیسے لے لو، دہلی کے بازار میں چلے جاؤ، معلوم کرو کہ چکلا کس مقام پر ہے اور وہاں جا کر نئے شکار کے میلاد کی قیمت طے کر کے فیس جمع کرا دو۔ اب یہ سن رہا ہے، اس کے پسینے چھوٹیں گے، حضرت مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت میں عالم ہوں، آپ کا مرید ہوں، میں بازار میں جا کے ایسے گناہوں کے دھندے کی جگہ کی معلومات لوں، یہ میرے سے نہیں ہو سکتا۔ پریشان ہو کے اٹھ کے چلا گیا۔ تھوڑا ہی سفر کیا تھا تو ذہن میں بات آئی، یار میرے استاد ہیں، میرے مرشد ہیں، متبع شریعت ہیں، وہ اگر مجھے ایک بات کا حکم دے رہے ہیں تو مجھے اعتماد کر لینا چاہیے تھا۔ واپس لوٹا، جیسے پھر خدمت میں بیٹھا تو حضرت نے پھر پیسے نکالے، بیٹا لو اور جاؤ، معلومات لو اور وہاں پہنچ جاؤ۔ نہ چاہتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے پیسے لیے، دہلی کے بازار میں نکلے، چہرہ چھپتے چھپاتے ادھر ادھر معلومات لیتے ہوئے چکلے کے مقام پہ پہنچ گئے۔ وہاں جا کے ان سے بات رکھی کہ میں نئے شکار کے میلاد چاہتا ہوں جس کو ابھی کسی نے مس نہ کیا ہو۔ جو فیس انہوں نے منہ مانگی فیس وہ جمع کرا دی، وقت اور کمرے کا تعین ہو گیا۔ اس وقت کے انتظار کرنے کے بعد وقت مقررہ پہ وہ متعین کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا، اللہ کی شان اپنی اسی بیٹی سے ملاقات ہو گئی۔ بیٹی نے جب باپ کو دیکھا تو روتے ہوئے دوڑی باپ سے لپٹ گئی، ابا جان شکر ہے آپ آ گئے، میری عزت بچ گئی۔ باپ پریشان، وہاں کے لوگوں سے بات کی، منہ مانگی قیمت دی اور بیٹی کو باعزت لے کے گھر پہنچا۔ معاملہ یہ تھا، جب یہ بچی کو برات کے ساتھ رخصت کر کے حضرت کی خدمت میں پہنچا، ادھر پورے برات کو ڈاکوؤں نے لوٹا، دلہن کو اغوا کر کے اس چکلے پہ بیچ کے چلے گئے۔ جب یہ حضرت کی خدمت میں گیا تو اللہ نے مرشد کے دل پہ القاء اور الہام کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ جاؤ اور اس مقام پہ جا کے گوئے کہ یہ فیس طے کر کے ملاقات کرو۔ یہ بچی کو باعزت گھر لے آیا، پھر گیا حضرت کی خدمت میں، زاروں قطار رونے لگا، قدموں میں گر رہا ہے، حضرت اگر میں آپ پہ اعتماد نہ کرتا آج دہلی کے شہر میں میری بیٹی کی عزت تار تار ہو جاتی۔ تو مرشد پہ اعتماد یہ یقیناً دنیا اور آخرت کا فائدہ، بشرطے کہ مرشد متبع شریعت، وہ انسان کو انسان بنائے، انسان کو جانور نہ بنائے۔ آپ میں بھی کئی ساتھیوں کو پتہ ہوگا یہی ملتان کی صورت ہے، شیشے والے پیر صاحب کوئی ہیں، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ وہاں ایک مسجد تھی جامع مسجد فاروقیہ، ہمارے پروفیسر ابوالکلام خواجہ ابوالکلام صاحب، ان کا وہاں کو کورس چل رہا تھا، وہ مکمل ہوا تو انہوں نے مجھے بیان کے لیے دعوت دی تھی، میں وہاں گیا۔
مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، میں جیسے ہی کرسی پہ بیٹھا بیان کے لیے مسجد کے صحن میں، گرمی کا موسم تھا، تو کتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں نے پوچھا، میں نے کہ یہ آوازیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت کیا بتائیں، یہ سامنے گلی میں تھوڑا آگے جو کناتیں لگی ہوئی ہیں وہ کنات نظر آ رہی تھی، یہاں یہ فلاں صاحب ہے۔ آج کل تو ہم نے لفظ پیر کو بھی غلط استعمال کیا، پیر تو دین کی رہبری کرنے والے کو کہتے ہیں جو وہاں ان کا پروگرام ہو رہا ہے اور وہاں جو ان کے تعلق والے آتے ہیں نا، وہ کتے کی طرح پاؤں اور ہاتھ زمین پہ رکھ کے یوں آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پیر کی کتے ہیں، پیر کی کتے ہیں، پھر ہو ہو کہتے ہوئے ان کی قدموں میں جا کے پڑ جاتے ہیں، قدموں کو چومتے ہیں، پھر واپس آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پیر جانور بنا رہا ہے یا انسان کو انسان بنا رہا ہے؟ تو اس لیے یاد رکھنا، تعلق ایسی جگہ پہ قائم کرنا جہاں کم از کم آپ کے عقائد اور اعمال خراب نہ ہو۔ تو ایک اعتماد کا زاویہ مرید کا اعتماد ہوتا ہے مرشد پہ، بشرطے کہ مرشد متبع شریعت، اور ایک اعتماد کا زاویہ وہ امتی کا اعتماد ہے اپنے نبی پہ، امتی نبی پہ اعتماد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے اسے اس بات پہ یقین حاصل ہوتا ہے میرے نبی نے جو کیا ہے، جو کہا ہے، وہی سچ، وہی حق ہے، میرے عزت اور کامیابی اسی طریقے اور اسی راستے پہ۔ تو امتی کا اعتماد نبی پر۔ جب آپ معراج کی رات سے واپس آئے، ام ہانی کے گھر آئے اور آپ نے واقعہ سنایا، ابو جہل نے سن لیا تو پہلے کان لگائے پھرتا تھا کوئی نئی بات ملے۔ اسے جب یہ واقعہ سنا تو اس کی عقل میں کہاں آئی تھی، فوراً بھاگا ابو بکر کے دروازے پہ، دستک دی، ابو بکر آیا۔ ابو جہل کیسے آنا ہوا؟ ابو بکر ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ پوچھو کیا بات ہے؟ یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے معراج کے کچھ حصے میں ساتوں آسمانوں سے ہوتا ہوا جنت و جہنم معائنہ کر کے واپس بھی آ گیا ہوں، آپ اس کو تسلیم کرو گے؟ ابو بکر نے 2 جملے ارشاد فرمائے۔ پہلا جملہ فرمایا بظاہر تو ناممکن ہے یہ کام، واقعی بظاہر ناممکن تھا، تو وہی کا معاملہ تھا، اسباب سے بالا معاملہ تھا۔ دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرے عقل میں نہیں آتی، یہ بات میرے عقل میں نہیں آتی۔ وہی کا معاملہ عقل میں نہیں آ سکتا، جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے دونوں جملے صحیح ارشاد فرمائے، لیکن ابو جہل یہ سمجھا کہ جواب میرے مزاج کے مطابق آ رہا ہے، جھوم کے کہنے لگا ابو بکر پھر سن، آج تیرے یار نے یہی دعویٰ کیا ہے۔ جب یہ جملہ ابو جہل نے کہا، ابو بکر کہنے لگے ابو جہل اگر میرے یار نے یہ دعویٰ کیا ہے تو میں بغیر کسی شک و شبہ کے اس کی تصدیق کر کے اس پہ اعتماد کا اظہار کرتا ہوں۔ یہی اعتماد کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ابو بکر کو صدیق اکبر کا مقام عطا کر دیا۔ تو امتی نبی پہ اعتماد رکھتا ہے۔ آج ہم اور آپ زبان سے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ ہمیں یقین اور اعتماد نہیں۔ اگر مجھے اپنے نبی کے طریقے پہ اعتماد اور یقین ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی غمی خوشی کے موقع پہ غیروں کا طریقہ نہ اپناتا۔ دیکھ لیں، ایک طرف میرے نبی کا طریقہ، دوسری طرف میرے معاشرے برادری کا طریقہ، ہم کہاں جاتے ہیں؟ بڑے آسانی سے نبی کا طریقہ چھوڑ کے برادری کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ اگر کوئی سمجھائے تو ایک ہی جواب ہوتا ہے، جی کیا کریں؟ اگر برادری کا طریقہ نہ اپنائیں تو ہماری ناک کٹتی ہے۔ آپ نے اس جواب پہ کبھی سوچا نہیں ہوگا کتنا خطرناک جواب۔ اگر برادری اور معاشرے کا طریقہ نہ اپنائیں تو ہماری ناک کٹتی ہے۔ علماء موجود ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، ہر بات کے 2 رخ ہوتے ہیں، ہر سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، ہر بات کے 2 مفہوم ہوتے ہیں۔ ایک کو مفہوم مخالف کہا جاتا ہے، یہ جو کہتا ہے کہ میں برادری کا طریقہ نہ اپناؤں تو میری ناک کٹتی ہے، نعوذ باللہ، اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے، اس کا دوسرا رخ یہ ہے، اگر برادری کے طریقے کے مقابلے میں نبی کا طریقہ اختیار کر لوں تو میری بے عزتی ہوتی ہے۔ آج کا امتی نبی کے طریقے میں بے عزتی محسوس کرتا، کیسے کامیاب ہوں گے؟ کیسے سکون ملے گا؟ کیسے دنیا اور آخرت میں عزت پائیں گے؟ دعوے اپنی جگہ پر، جس ذات کی شفاعت کو امید پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں
آج مجھے اس ذات کے فرمان اور طریقے پہ اعتماد اور یقین نہیں رہا۔ دوستو یہ مدارس اور اہل مدارس اللہ نے جزائے خیر دے، اور یہ اصلاحی پروگرام اسی بنیاد پہ ہوتے ہیں ہمارا تعلق اپنے نبی کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے۔ تو امتی کا اعتماد نبی پر، صحابہ کو یہ مقام حاصل تھا۔ بہت سے واقعات ہیں اپنی جگہ پہ، میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں کیونکہ پروگرام ماشاءاللہ آگے اس ترتیب کے ساتھ چلتا جائے گا۔ صحابہ نے اس مقام کو پایا تھا، یہاں تک کہ جن امور میں شرعی طور پہ نبی کی اتباع لازم نہیں تھی اس میں بھی انہوں نے اتباع کا کمال پا لیا تھا۔ ہجرت کے موقع پر حضرت صدیق اکبر آپ کے ساتھ ہیں، غار ثور سے ہوتے ہوئے مدینہ کے اوائل میں پہنچنے والے ہیں کہ اہل مدینہ استقبال کے لیے نکلے ہوئے، دیکھا دور سے دو شخصیات آ رہی ہیں۔ اب لوگ دیکھنے لگے، کسی نے پہلے محبوب کی زیارت نہیں کی، چیمیں گویاں شروع ہو گئی، ان میں آقا کون ہے غلام کون ہے۔ اسی کیفیت میں دونوں شخصیات قریب پہنچی، ابھی آپس میں گوئے کہ کیا سارائیاں کرتے کرتے جب پہنچے تو اہل مدینہ نے اللہ کی شان صدیق اکبر سے مسافے لینا شروع کر دیا۔ شاید یہ آقا صدیق اکبر نے سوچا کہ محبوب کو سفر کی تھکاوٹ ہے تو مسافے کی تھکاوٹ سے بچا لیا۔ مسافے لیتے رہے، مسافے مکمل ہوا، محبوب آگے چلے، ایک مقام پہ جا کے جب استراحت کے لیے لیٹے، اہل مدینہ چاروں طرف کھڑے منظر دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب سورج کے کرنوں نے محبوب کے رخسار مبارک کا بوسہ لینا شروع کیا تو صدیق اکبر اٹھے، چادر کھولی، سائے کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت مدینہ والوں کو پتا چلا آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ یہ تھی اتباع کا کمال کہ نقل بھی اصل کا روپ دھار چکی تھی۔ تو امتی کی شان یہ ہے کہ وہ نبی کی ہر بات پہ، ہر طریقے پہ وہ اعتماد اور یقین رکھتے ہوئے اسے اپنانے کی کوشش کرے۔ پانچواں اور آخری زاویہ اعتماد کا، وہ ایک بندے کا اعتماد ہے اپنے رب پر۔ بندہ اپنے رب پہ اعتماد رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے۔ کیا اعتماد ہے؟ کہ میرے پہ جو حال بھی آیا ہے میرے مالک نے بھیجا ہے۔ کوئی بندہ کسی بندے پہ کوئی حال نہیں بھیج سکتا، جو حال آتا ہے مالک بھیجتا ہے، اور دوسروں سے یہ یقین ہوتا ہے کہ میری بھلائی اسی میں ہے۔ دنیا میں عمومی طور پہ ہر بندہ 8 حالات میں آزمایا جاتا ہے، 8 حالات میں: غمی خوشی میں، صحت بیماری میں، تنگی فراوانی میں، وصل اور فراق میں۔ اللہ اولاد دے بھی دیتا ہے، لے بھی لیتا ہے، حالات آ جاتے ہیں۔ یہ 8 حالات میں ہر بندہ آزمایا جاتا ہے۔ تو جو حال بھی آئے اسے یقین ہو کہ یہ حال میرے طرف میرے مالک نے بھیجا ہے اور میری اسی میں بھلائی ہے۔ تنگ دستی کے حالات ہیں، رب سے مانگتا رہوں، اللہ میں آزمائش کا قابل نہیں، لیکن یہ یقین ہو کہ میری بھلائی اس میں ہے، اللہ سے دعا کرتے نہیں، اللہ اس کو بہتری پہ بدل۔ اس پہ ایک چھوٹی سی بات کہہ کے میری بات ختم۔ ایک بھیڑی پہ چند گھر آباد تھے، ان کی ایک پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، اتنی پرانی ہو گئی کہ وہ اس سے غافل ہو گئے۔ اللہ کی شان، اس بھیڑی پہ ایک میاں بیوی تھے بے اولاد، چھوٹا سا زمیندار تھا، اپنی مدد آپ کے تحت لگے رہتے تھے۔ ایک عرصے بعد دشمنوں کو موقع ملا، انہوں نے حملہ کر دیا۔ رات کے آخری حصے میں جو سامنے آیا مار دیا، جو ہاتھ لگا لوٹ لیا۔ صبح ہوا، اطراف کے لوگ جمع ہو گئے، بھئی یہ کیا ہوا؟ یہ تو قیامت صغری برپا ہو گئی۔ تو وہ جو گھر جو میاں بیوی بے اولاد تھے وہ بھی محفوظ تھے، وہ بھی کھڑے۔ اب وہاں کے لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کو ہاتھ نہیں لگایا دشمن نے، پوری بستی ویران کر دی۔ تو لوگ مشکوک نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگے، شاید ان کا تعلق دشمنوں سے ہوگا، انہوں نے انہیں راستہ دیا ہوگا، ساری ترتیب بتلائی ہوگی۔ تو اس میں ایک سمجھدار سنجیدہ آدمی تھا،
اس کا تعلق دشمنوں سے بھی تھا، ان سے بھی تھا۔ اس نے اپنے طور پہ ذہن بنایا پھر میں وہاں معلومات لوں گا کہ واقعی ان کا رابطہ تھا یا نہیں۔ وہ گیا، دشمنوں کے جو بڑا تھا ان سے بات کی، انہوں نے کافی ساری بستی ویران کر دی، ایک گھر کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کوئی خاص وجہ تھی کیا ان کا آپ سے کوئی رابطہ تھا؟ انہوں نے کہا ہمارا وہاں کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا، اس گھر کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وجہ کیا؟ اس نے ایک وجہ بتلائی۔ دشمن کا جو وڈیرا تھا کہنے لگا اصل وجہ یہ ہے جب ہم نے رات کے آخری حصے میں بستی پہ حملہ کیا، ہر گھر سے کسی نہ کسی جانور کی آواز سنائی دی۔ اصل معاملہ کیا بنا تھا؟ یہ جو میاں بیوی تھے نا بے اولاد، ایک دن ان کا گدھا مر گیا تو بیوی پریشان۔ خاون جب شام کو گھر آئے وہ بتانے لگی کہ ہمارا بھاری سامان اٹھا کے ادھر ادھر کون لے کے جائے گا، ہم تو بوڑھے ہیں، کوئی ہے نہیں، گدھا بھی مر گیا۔ خاون سمجھانے لگا اللہ نے مارا ہے نا، میں نے تجھے نہیں مارا، اس میں ہماری کوئی خیر ہوگی۔ خاموش ہو گئی۔ چند دنوں بعد مرغا تھا وہ مر گیا، پھر بیوی پریشان، پھر خاون نے سمجھایا، خاموش ہو گئی۔ اللہ کے شان کچھ دن بعد جو کتا پال رکھا تھا چوکیداری کے لیے وہ مر گیا۔ اب بیوی سنبھلتی نہیں، خاون خیر سمجھانے لگا کہ اللہ کے بندے اللہ نے مارا ہے، یہ حال اللہ کی طرف سے ہے، میری تیری کو اس میں بھلائی ہوگی۔ خیر بیوی سمجھ گئی تو مانتا نہیں، خاموش ہو گیا۔ اچھا مختصر یہ پھر یہ حالات آئے، دشمن نے حملہ کیا، اس شخص نے معلومات لی تو دشمن کے وڈیرے نے بتلایا کہ ہمارا وہاں کسی سے رابطہ نہیں تھا۔ معاملہ یہ تھا جب ہم نے بستی پہ حملہ کیا، ہر گھر سے کسی نے کسی جانور کی آواز سنائی دی، کہیں سے کتے کی، کہیں سے مرغے کی، کہیں سے گدھے کی۔ ہمیں یقین ہو جاتا گھر والا گھر موجود ہے، ہم حملہ کر دیتے۔ ہاں ایک گھر ایسا تھا جس گھر سے کسی جانور کی آواز نہیں آئی، ہمیں یقین ہوا گھر والا گھر نہیں، ہمارے قدم ادھر بڑھے نہیں۔ جب یہ بات واپس پہنچی تو خاون بیوی سے کہنے لگا دیکھو میں نہیں کہتا تھا اس میں میری تیری کوئی خیر ہوگی، اللہ نے ہماری جانوروں کی جانیں لے لی مگر میری تیری جان کو بچا لیا۔ تو یہ بات یاد رکھنا، یہ پانچواں زاویہ اعتماد کا، بندے کا اعتماد اپنے رب پر کہ جو حال میرے پہ آیا ہے، غمی کا ہے یا خوشی کا ہے، تنگی کا ہے، فراوانی کا ہے، بیماری کا ہے، صحت کا ہے، مالک نے بھیجا ہے، میری اس میں کوئی بھلائی ہوگی۔ تو اگر اس تعلق کو ہم نے مضبوط بنا لیا تو میری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ بہرحال دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کے اس تعلق مضبوط بنانے کے لیے قرآن والوں کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے تاکہ ہمارے اس تعلق میں پختگی پیدا ہو سکے اور میری دنیا اور آخرت سمجھ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔